بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بشکیک کے حالات کنٹرول سے باہر، مقامی لوگوں کی ٹیکسی میں بیٹھنا بھی محال۔ بشکیک سے پاکستانی پہنچنے والے طلبہ نے بتایا ہے کہ بشکیک میں حالات کنٹرول میں نہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ طلبہ نے کہا کہ 13 مئی کو مصری طلبہ نے مقامی لڑکوں سے لڑکی کے واقعے کی فوٹیج لیک ہوئی تو مقامی لوگوں نے پاکستانی، بھارتی اور بنگلہ دیشی طلبہ پر حملہ کر دیا۔ پولیس بھی مقامی لوگوں کو مدد فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ہنگامہ آرائی کرنے والوں کو پاکستانی طالب علموں کے ہاسٹلز کا بتایا گیا۔ ہجوم نے ہاسٹلز پر حملہ کیا، لڑکیوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ بشکیک کے حالات بالکل بھی نارمل نہیں ہے، مقامی لوگوں کی ٹیکسی میں بیٹھنا بھی محال ہو چکا ہے۔ ہجوم نے قریبی فیکٹری میں ورکرز کو بھی مارا۔ طالب علموں نے بتایا کہ آج بھی مقامی لوگوں کی جانب سے اکٹھے ہونے کا پلان تھا۔ بہت سے لوگوں کے پاسپورٹ ویزے کی تجدید کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ ہم ایئرپورٹ پر بھی اعتماد کے لوگوں کی گاڑیوں میں پہنچے، جاننے والے مقامی افراد پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ لندن اور نیو یارک میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے جاری ہیں، جس میں مظاہرین نے غزہ پر جاری بمباری روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ فلسطینیوں کی حمایت اور غزہ میں جنگ بندی کے حق میں نیو یارک میں سینکڑوں افراد نے مظاہرہ کیا۔ مظاہروں میں لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ لندن میں بھی غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہرہ ہوا۔ شرکاء نے جنگ بندی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں بھی حکومت کے خلاف ہزاروں افراد نے مظاہرہ کیا۔ دوسری جانب اسرائیلی جنگی کابینہ میں شامل اتحادی رکن بھی حکومت چھوڑنے کی دھمکی دے دی۔ جنگی کابینہ میں شامل اتحادی رکن بینی گینٹز نے کہا ہے کہ نیتن یاہو کو غزہ جنگ سے متعلق سوالات کا 8 جون تک جواب دینا ہوگا۔ جواب نہ دیا گیا تو حکومت چھوڑ دیں گے۔ رہنما نیشنل یونٹی پارٹی کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو ملک کو کھائی میں گھسیٹتے رہیں گے تو حکومت چھوڑ کر عوام سے رابطہ کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حماس سے جنگ کے خاتمے کے بعد غزہ پر راج کرنے کا اسرائیلی منصوبہ بے نقاب۔ صہیونی میڈیا نے جنگ کے بعد غزہ میں ایک نئی اسرائیلی فوجی حکومت قائم کرنے کے منصوبے کا انکشاف کر دیا، جس پر اسرائیلی عوام میں مباحثہ بھی جاری ہے۔ اسرائیلی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سینئر سیکیورٹی حکام نے حال ہی میں حماس کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے بعد غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوجی حکومت کے قیام کی لاگت کا تخمینہ لگایا۔ اندازے کے مطابق یہ لاگت 20 ارب شکیل سالانہ تک پہنچ سکتی ہے۔ اخبار نے ایک سرکاری رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ فوجی حکومت کے قیام کے اخراجات کے علاوہ اسرائیل کو ایک ایسی قیمت بھی ادا کرنا پڑے گی جو ابھی تک پٹی میں بنیادی ڈھانچے کی تعمیر نو کے لیے طے نہیں کی گئی۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فوجی حکومت میں کام کرنے کے لیے تقریباً 400 افراد کی ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ غزہ میں اسرائیلی فوج کی 5 بٹالین بھی غزہ میں باقی رہیں گی، جس کے لیے اسرائیل کو شمالی محاذ اور مغربی کنارے میں اپنے فوجیوں کی تعداد کم کرنا پڑے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی شہر ہیوسٹن میں طوفانی بارشیں، ہلاکتوں کی تعداد 7 ہو گئی۔ امریکی شہر ہیوسٹن میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 7 ہو گئی۔ متعدد زخمی ہو کر ہسپتال پہنچ گئے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق طوفانی ہواؤں نے عمارتوں کی کھڑکیاں اڑا دیں، کئی درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، گھروں اور گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ طوفان گلف کوسٹ سے پڑوسی ریاست لوزائنا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دوسری جانب مقامی انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کو انتباہ جاری کر دیا گیا ہے کہ شہری بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی انتظامیہ نے چین میں مزید 26 کمپنیوں کے تیار کردہ سامان کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ امریکی انتظامیہ نے چین میں یغور ترکوں سمیت اقلیتوں کو
کام کرنے پر مجبور کرنے پر مزید 26 کمپنیوں کے تیار کردہ سامان کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی جانب سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ 26 مزید ٹیکسٹائل کمپنیاں یغور جبری مشقت کی روک تھام کے دائرہ کار میں ممنوعہ فہرست میں شامل ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ان کمپنیوں کے ذریعے تیار کردہ سامان کی امریکہ میں داخلے پر پابندی ہوگی جو 17 مئی سے لاگو ہو چکی ہے، اور مزید کہا کہ ان اقدامات کا مقصد امریکہ کی سپلائی چین میں جبری مشقت کو ختم کرنا اور یغوروں اور دیگر اقلیتوں کو روکنا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 2021 کے آخر میں UFLPA کے نافذ ہونے کے بعد سے 65 تنظیموں کو کالا دم کمپنیوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے، اور یہ کمپنیاں کپڑے، زراعت، پلاسٹک، کیمیکل، بیٹریاں، گھریلو آلات، الیکٹرانکس اور خوراک جیسے شعبوں میں کام کرتی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کا ترکیہ کے ساتھ فری ٹریڈ معاہدہ ختم کرنے کا عندیہ منظوری کابینہ دے گی۔ اسرائیل نے ترکیہ کی طرف سے محدود تجارتی قدغنوں کے پچھلے ماہ کیے گئے اعلان کے خلاف اپنا سخت رد عمل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل ترکیہ پر اپنا تجارتی انحصار کرے گا۔ اس سلسلے میں ترکیہ سے آنے والی اہم تر اشیاء پر 100% ٹیرف کی پالیسی متعارف کروائی جائے گی۔ اسرائیلی وزیر خزانہ نے اس بارے میں عندیہ دیا ہے کہ اسرائیل ترکیہ کے ساتھ اپنے فری ٹریڈ معاہدے کو ختم کرے گا، تاہم اس کے لیے یہ معاملہ اسرائیلی کابینہ کے سامنے پیش کیا جائے گا جو حتمی فیصلہ کرے گی۔ واضح رہے کہ اسرائیل اور ترکیہ کے درمیان طویل عرصے سے سفارتی تعلقات موجود ہیں، تاہم اس دوران سفارتی تعلقات کے باوجود فلسطینی ریاست کے مستقبل اور فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیلی سلوک کے حوالے سے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہے۔ یہ اتار چڑھاؤ کے باوجود کبھی بھی دو طرفہ تجارت کے حوالے سے کوئی تعطل پیدا نہیں ہونے دیا گیا، لیکن 7 اکتوبر 2023 سے جاری غزہ میں اسرائیلی جنگ کے سبب اپریل 2024 میں ترکیہ نے اسرائیل کے ساتھ بعض تجارتی آئٹمز کی ترسیل پر قدغنیں عائد کر دیں۔ یہ فیصلہ اگرچہ کافی تاخیر سے اور محدود 54 آئٹم کی حد تک ہے، تاہم اس نوعیت کا فیصلہ ترکیہ نے پہلی بار کیا۔ ماہرین کے لیے یہ حیران کن معاملہ ہے۔ اس سے پہلے جب بھی تعلقات پر مسئلہ فلسطین کے سبب جب بھی کوئی تنازع یا رخنہ آیا تو دونوں ملکوں نے تجارت کو سیاست اور سفارت سے الگ رکھا گیا، لیکن اس بار جنگ کے 7ویں مہینے پر ہی صحیح بالآخر ملک ترکیہ کا صبر جواب دے گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ کے رہائشی علاقوں پر اسرائیلی حملوں میں شدت آ گئی۔ تازہ بمباری میں مزید 86 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق غزہ میں اسرائیلی فوج نے پانی بھرنے کے لیے جمع فلسطینیوں پر گولہ باری کر دی، جبکہ رفح سے انخلا کرنے والے خاندانوں کی گاڑی پر بھی ڈرون حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے جبالیہ اور نصیرات کیمپ پر بھی بے دریغ بمباری کی۔ وسطی غزہ میں 3 بچوں سمیت 8، 4 فلسطینی خان یونس اور 3 فلسطینی رفح میں بھی شہید کیے گئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ غزہ میں چند گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں مزید 86 فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ جمعے سے اب تک 120 سے زیادہ فلسطینی اسرائیلی فوج کے حملوں کا نشانہ بنے۔ دوسری جانب مغربی کنارے کے جنین پناہ گزین کیمپ پر بھی اسرائیل نے میزائل حملہ کیا، جس میں فلسطینی مزاحمتی فورس کا کمانڈر شہید اور 8 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کے حملوں سے شمالی غزہ میں 3 اسرائیلی یرغمالی بھی ہلاک، جن کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ادھر لبنان میں اسرائیلی ڈرون حملے سے حزب اللہ رکن سمیت 2 افراد شہید ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے مطابق بمباری کا نیا نشانہ رفح سے انخلا کرنے والے فلسطینیوں کی تعداد 8 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔